वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। IMF और पाकिस्तान के दरमियान SBA स्पेशल बायलैटरल अरेंजमेंट का आखिरी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तय पा गया है। $1.1 अरब की रकम पाकिस्तान को जल्द मुंतकिल कर दी जाएगी और राह खुल गई है कि पाकिस्तान अब एक लॉन्ग टर्म प्लान IMF का हासिल करे, उसके लिए मज़ीद शराइत मानना होंगी। IMF ने यह कहा है कि पाकिस्तानी हुकाम ने बिजली और गैस की कीमतें बर वक्त बढ़ाने का वादा किया। एक तरफ हुकूमत ये सब कुछ कर रही है और एक तरफ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पंजाब की काबीना के और पंजाब की अहम इजलासों की सदारत कर रहे हैं। को चेयरमैन के तौर के ऊपर वो बैठे हुए नज़र आते हैं मरीम नवाज साहिबा के साथ, और ये कह रहे हैं कि किस से पूछ कर जो है ये कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, IMF के कहने पर कितना आवाम के ऊपर मज़ीद बोझ डाला जाएगा। इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान की सियासी जमातें पाकिस्तान की इस इकनॉमिक लाइफ लाइन के लिए क्या किरदार अदा करेंगी। ज़ैन कुरैशी साहब, मुझे बताइएगा कि IMF के साथ अब एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होना है। गुज़श्ता साल जुलाई की गालिबन 7-8 तारीख को ज़मान पार्क में एक मुलाकात हुई थी एस्तर पेरिस और नेथन पोर्टर। उन्होंने इमरान खान साहब से कंसेंट लिया था उस स्पेशल बायलैटरल अरेंजमेंट के हवाले से। तो यकीनन अब भी इस मरतबा भी तहरीक इंसाफ से गालिबन बातचीत की जाएगी जब पाकिस्तान एक लॉन्ग टर्म IMF एग्रीमेंट की तरफ जाएगा। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की वसी तर मफाद में और मईशत को संभाला देने के लिए इस पर ताउन करेगी या इस मरतबा आप लोग डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे? सर, पहली बात तो ये है कि पहले इन्होंने वावेला मचाया कि जी IMF इमरान खान से क्यों मिलती है, या तहरीक इंसाफ ने IMF को खत क्यों लिखा, उसके ऊपर एक ये मुल्क दुश्मनी की, सारा कुछ किया। जब खत मंजर आम पे आया, आपने देखा कि खत में कोई ऐसी चीज नहीं थी, कोई मुल्क दुश्मनी नहीं थी, एक उसके एक इतना बड़ा तमाशा बनाया हुआ था। आज आपने देखा कि SBA जो है $3 बिलियन का SBA उनकी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट इसके ऊपर हो गई है। तो एक चीज तो अब इसको हम हमेशा के लिए जो कहते हैं ना साइड पे कर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी अमल से कोई प्रोसेस के अंदर किसी भी ताखीर है या कोई मसला हुआ, ये तो नहीं हुआ। दूसरी बात ये है, हमारा मानना ये है ये जो हुकूमत है इसने मैंडेट चुराया है। इसके पास वो इख्तियार ही नहीं है कि ये पाकिस्तान के लोगों के फैसले करें। हम कहते हैं नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये चुराए हुए मैंडेट के साथ आए हैं, ये पाकिस्तान की तकदीर के फैसले कैसे कर सकते हैं? इन्होंने आते साथ बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन हकीकत ये है कि ये उन सारे अपने वादों से पीछे चले गए हैं। आपने देखा कल गैस की कीमत ऑलरेडी बढ़ा दी गई है। अब खदशा ये है कि बिजली और गैस के रेट और बढ़ेंगे। अभी इसकी एग्रीमेंट के जो डिटेल्स हैं वो मंजर आम पर नहीं आए, लेकिन अखबार में ही मैंने पढ़ी है सुबह खबर कि खदशा ये है कि CPEC के प्रोजेक्ट्स की फंडिंग को भी रोकने की बात की जा रही है। तो ये वो इजाफी फंड्स वो इजाफी फंड्स रोकने की बात की है कि जो इजाफी फंड्स हैं वो रवा साल जारी नहीं किए जाएंगे, जो मुख्तस गुज़श्ता बजट में कर दिए गए थे। तो ऑब्वियसली, लेकिन ये एक बड़ा एक कंसर्न जरूर है। मैं आई एग्री विद दैट कि चाइना का मामला मेजर कंसर्न है, ये बहुत मेजर कंसर्न है। इसके ना सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमिक असरात होंगे, बट ये ऐसे इकदाम है जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को हर्ट करेंगे। चाइना वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान का हर अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया है, और ये पाकिस्तान और चाइना की रिलेशनशिप का सबसे मेन अगर कोई एस्पेक्ट है तो वो CPEC का इनिशिएटिव है। अगर आप ऐसा करते हैं और एक रनिंग प्रोजेक्ट की फंडिंग रोकते हैं, तो ये वो इकदाम है जिनके माशती तौर पर भी हमें नुकसान होंगे और फॉरेन पॉलिसी के नुकसान भी होंगे। इसलिए अभी इस CBA को बारीक बीनी से देखना होगा, इस एग्रीमेंट को बारीक बीनी से देखना होगा। दूसरी बात, आपने जो मियां नवाज शरीफ साहब की बात की, तो मैं उस पर यही कहना चाहूंगा कि ये मुल्क को और सूबे को अपनी जाती जागीर समझ के जो है उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात करें कि जी अमेरिका कौन होता है पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करने का? मियां नवाज शरीफ किस कैपेसिटी में जाकर एक कैबिनेट लेवल की मीटिंग में बैठे हैं? उनको अगर मीटिंग में बैठना है, अपने पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में जरूर बैठे, अपनी पार्लिमानी पार्टी को जरूर हेड करें, लेकिन जहां पे स्टेट का काम हो, जहां पे एग्जीक्यूटिव का काम हो, वहां पर मियां नवाज शरीफ का कोई तुक नहीं बनता मीटिंग में बैठने का भी, लीव अलोन उस मीटिंग को चेयर करने का। सही। मंदोखिल साहब, जो अब IMF के साथ पाकिस्तान का आगे प्लान होने जा रहा है, एक नया एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम, उसके साथ बड़ी कड़ी शराइत आएंगी। आगाज़ में ही हमें पता चल रहा है कि पेंशन जो है उसको थोड़ा सा तब्दील किया जा रहा है, कोई नई स्कीम लाने पर गौर हो रहा है। पाकिस्तान के जितने भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं उनके बेचने की बात हो रही है, निजकारी की बात हो रही है। उसके अलावा जो है हमने देखा कि बहुत टैक्स के स्लैब्स जो हैं वो तब्दील होंगी, इजाफी टैक्सेस लगेंगे।
بجلی کے جو تھیفٹ کے اور لائن لاسز ہیں ان کو ایک عام صارف کے اوپر منتقل کیا جائے گا. جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی اس کے منشور میں موجود وعدے نعرے 200-300 یونٹس تک بجلی فری دینے کے حوالے سے کہ سولر کی طرف جائیں گے اور یہ سب کچھ منتقل کیا جائے گا، اس سارے سینیریو میں پاکستان پیپلز پارٹی کیا حکومت کے اوپر زور نہیں دے گی کہ عام عوام کا خیال رکھا جائے؟ اور اگر نہیں رکھا جاتا تو کیا آپ سپورٹ کریں گے ایسے IMF پروگرام کو؟ دیکھیں، پہلی بات تو زین قریشی صاحب نے جو کہی ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے، کیا یہ بھول گئے کہ عمران خان صاحب پختونخوا حکومت کی باقاعدہ تمام بیوروکریسی کی تمام کابینہ کی وہ صدارت کرتے رہے؟ وہ ماضی میں ٹھیک تھا، آج یہ غلط ہے، چلو کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات انہوں نے کہا سی پیک کے حوالے سے، کیا پی ٹی آئی کے دور میں سی پیک کو روکا نہیں گیا، کیا بند نہیں کیا گیا؟ یہ بھی تاریخ گواہ ہے. آج بڑے ان کو افسوس ہو رہا ہے سی پیک کے فنڈ کو کٹوتی کے لیے اور یہ ساری صورتحال کے لیے. دوسری بات، جب آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی، یقیناً پیپلز پارٹی ایک مہنگائی کے حوالے سے یا وہ جو سولر انرجی کا جو ہمارا پلان تھا اور ہے اس کے حوالے سے، اور پھر نجکاری کے حوالے سے بہت سارے ایشوز ہے جو ہمارے مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کے اوپر بات چیت کرنا باقی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ جس اداروں کو میں پریکٹیکلی دیکھ چکا ہوں کہ میں جو پچھلے حکومت میں اسپیشل کمیٹی کا چیئرمین تھا اور یہ تمام وفاقی ادارے جو ان کے ملازمین ان کے کیسز میں ڈیل کرتا تھا، ادارے بیٹھ چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر آپ کون سا ادارہ بیچیں گے؟ آپ سٹیل مل بیچیں گے، آپ وابڈا بیچیں گے، آپ اس کو پورٹ قاسم بیچیں گے، مطلب کون سا ادارہ؟ کوئی 250 کے لگ بھگ ادارے وفاقی، کون سا بیچیں گے؟ ہمارا اس میں یہ کہنا ہے کہ ماضی میں بھی آپ کو یاد ہوگا سٹیل مل جہاں کوڑیوں کے دام میں بیچا گیا اور اس وقت کی چیف جسٹس نے سو موٹو لیا تھا، اور پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ جو موجودہ ہمارا مراد علی شاہ صاحب، اس نے آفر کیے کہ آپ سندھ حکومت کو دے دیں، اگر آپ نے بیچنا ہے تو سندھ حکومت کو بیچ دیں. سوال یہ کہ ہم یہ کہنا ہے کہ آج سے 45 سال پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جس سٹیل مل کی بنیاد رکھی، ابھی تو چاہیے کہ ہم 100 سے زیادہ اس طرح اور یونٹ ہم بناتے ہیں پاکستان میں، ہم نے انہی کو بھی نہیں چلایا. کیوں نہیں چلایا؟ کس کی غفلت ہے، کس کی کوتاہی ہے؟ اس کی نشاندہی ضرور ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک بندہ مریض ہو گیا، بیمار ہو گیا، آپ بجائے اسپتال میں علاج کرانے کے لیے آپ اس کو قبرستان کی طرف بھیج رہے. تو میں سمجھ رہا ہوں ادارے کو بیچنے سے آپ کو مسائل حل نہیں ہوگے، بلکہ اس کے اوپر بیٹھنے سے کہ ان کی جو اور اخراجات ہے یا دوسرے تیسرے وہ سارے کم کرنے پڑیں گے. اور پھر سب سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح آج بھی یہ کہوں گا، ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ بے لگام ہو چکی ہے. ہمارے بیوروکریسی کی جو شاہی اخراجات ہے وہ آپ کے تصور سے بھی باہر ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ لگ بھگ 40,000 یونٹ بجلی کے فری بیوروکریسی کو مل رہی ہے. اس طرح پیٹرول اربوں کے حساب سے لیٹر مل رہا ہے، اس طرح دوسری امارات اس کو مل رہے ہیں. ان چیزوں کے اوپر آپ نے قابو پانا ہے، نہ کہ ایک غریب آدمی جس کی تنخواہ 20-25 ہزار ہے اور آپ ایک ادارہ بند کر دیں کہ اس کا چولہا بند ہو جائے. تو پیپلز پارٹی تو کم سے کم اس پہ ایگری نہیں ہوگی. سر، 2 صوبوں میں آپ کی حکومت ہے، مرکز کی حکومت آپ کے ووٹ پر قائم ہے، یہ آپ شرائط رکھ کے یہ سب کچھ امپلیمنٹ کروائیں؟ ہم کنونس کریں گے حکومت کو. اور یہ جو چیزیں ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی ٹاک شو میں یہ چیزیں یس اور نو میں باتیں ہو رہی تھی، یقیناً ہمارے اتحادی ہے، ہم نے سپورٹ کیا ہے. ہم مسلم لیگ نون کو اس بات پہ قائل کریں گے کہ سٹیل مل پی آئی اے اور دوسرے جو ادارے پی آئی اے جس نے ایمریٹس ایئر لائن کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے، ای کے کا مطلب ایمریٹس کراچی، یہ پہلا ایئر لائن جس کا کوڈ ہے، اور آج وہ دنیا کا نمبر 1 رینک میں آ رہا ہے اور پی آئی اے تباہ حال ہے. کیوں ہے؟ اس کے اوپر سوچنا چاہیے. ان کی جو چیزیں ہیں، مارکات ہیں، ان کے اوپر ڈسکس کرنا چاہیے. نون لیگ کنونس نہیں ہوتی اگر ایسا پیپلز پارٹی میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ ایگری کرے گی. اگر نون لیگ آپ کی باتوں سے کنونس نہیں ہوتی اور جس بھی شرائط کے اوپر IMF کا ایگریمنٹ نیا پروگرام ہوتا ہے تو پھر بھی آپ سپورٹ کریں گے یا اپنی شرطیں منوائیں گے؟ ہم ان کو کنونس کریں گے. آپ اگر مگر پہ نہ چلائے ٹاک شو نہ حکومت، ہم اس کو کنونس کریں گے. مسلم لیگ نون کو، ان کے دوستوں کو، ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان کو کنونس کریں گے کہ ادارے جو ہے نا اس کو بیچنے کے بجائے، کوڑیوں کے دام میں بیچنے کی بجائے، اور یہ جو غریب ملازمین ہیں 20-25 ہزار تنخواہ والے، خاکروب والے، یہ جو ادارے میں پی آئی اے میں، سیولیشن میں، سٹیل مل میں، ریلوے میں اور بہت سارے اداروں میں جو کام کر رہے ہیں، ان کو آپ معاشی قتل نہ کریں، بلکہ ان کو آپ روزگار دے، بلکہ ان کو وسیع کر دے. ایسے ادارے مزید کھولے جائے تاکہ لوگوں کو روزگار مل جائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوڑیوں کے دام بیچ کے صحیح
اور ملازمین کے جو نا وہ گلا گھونٹ دے. پیپلز پارٹی میں نہیں سمجھتا اس پہ ایگری ہوگی. صحیح, پیپلز پارٹی ایگری نہیں ہوگی. زین قریشی صاحب, مندوخیل صاحب نے کہا کہ آج آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ سولر پینلز کے حوالے سے پنجاب حکومت کے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں اپنی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ مل کر, جو کہ پنجاب کی چیف منسٹر ہیں. تو کل آپ کو یہ اعتراض کیوں نہیں تھا جب خان صاحب یہ کر رہے تھے؟ واٹس یور ٹیک؟ سر میں حیران اس بات پہ ہو رہا ہوں. پتہ نہیں, شاید مندوخیل صاحب کو کوئی ایسی بات پتہ ہے جو مجھے نہیں پتا. مجھے یہ بتا دیں عمران خان نے کون سی کے پی کے کی کابینہ کی میٹنگ کی صدارت کی تھی؟ کبھی زندگی میں نہیں کی. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور حکومت میں سی پیک کے منصوبے روک دیے گئے تھے. یہ سویپنگ سٹیٹمنٹس ہیں. یہ ان کا پیچھے پروف کدھر ہے؟ جو ان کے دل میں آتا ہے, جو من گھڑت بات دل میں کرنا چاہتے ہیں, اجتناب کرنا چاہیے. دوسری بات انہوں نے اچھی بات کی ہے, جو ان کی بات سے میں اگری کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ بالکل نجکاری ان کو نہیں کرنی چاہیے, پرائیویٹائزیشن ان کو نہیں کرنی چاہیے, ان کو آرگنائزیشنز کو لین کرنا چاہیے, کیونکہ ان کی عادت ہے انہوں نے کوڑیوں کے دام چیزیں بیچ دینی ہے. اور آج اگر یہ حکومت کا حصہ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں ان کو منا پائیں گے تو خوشائن بات ہے, اللہ کرے ان کو منا پائے. ویسے ان کا اپنا ٹریک ریکارڈ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ریکو ڈیک کو بھی کوڑیوں کے دام بیچنے کی کوشش کی تھی, اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے سو موٹا ایکشن لیا تھا, تو کہانی جا کے رکی تھی. تو اللہ کرے یہ اپنی پچھلی غلطیوں سے سیکھ گئے ہوں اور آئندہ اب یہ ایک اچھی پارٹنر کا رول ادا کریں اور مسلم لیگ نون کو کم از کم پاکستان کے ان اثاثوں کو کوڑیوں کے دام بیچنے سے روکیں. صحیح, بہت بہت شکریہ. زین قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, قادر بندو ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس سٹوری کے اوپر بات کریں گے جس کا زیادہ آپ کو چرچا جو ہے وہ پاکستانی میڈیا پر دکھائی نہیں دے گا. اس کو کہا جائے گا کہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, وہ معاملہ ہے بحریہ ٹاؤن کا. کہا جائے گا پراپرٹی ٹائکون, نام نہیں لیا جائے گا, نام ہے ملک ریاض. سٹوری کیا ہے, بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک.